شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس ماہ رمضان المبارک کا، تو اس کا جو پیغام ہے وہ خاص و عام کے لیے ہے۔ یہ تو پرٹیکولر مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے شہر رمضان المبارک شہر المواسات، کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جہاں حدیث میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور آزادی کا مہینہ ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تو آپ سے ہمدردی کا بھی مہینہ ہے، یعنی ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ اس مہینے میں کیسے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھلانے کا حکم ہے، کوئی پیاسا ہے تو اس کو پلانے کا حکم ہے، کوئی اگر بالکل ننگا ہے، جسم پر کپڑے نہیں تو اس کو ستر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جہاں تک اس مہینے کا تعلق ہے، سال کے تمام تر مہینوں میں یہ وہ واحد مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے بندے ایک جٹ ہو کے اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی خراب معاملات ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ان تمام تر خراب معاملات سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس ماہ رمضان المبارک کا جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہوا شہر صبر۔ ماہ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا مطلب ہے ٹالرنس، مطلب کہ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، نفرتوں کو دور کرتا ہے، اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ انسان میں عمومی طور اور مسلمان میں خصوصی طور پر یہ جذبہ پیدا کرنے کی اس میں بالکل صلاحیت ہے۔ اب دیکھیے کہ تمام تر مساجد میں اس پورے مہینے میں جہاں عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پر تبلیغ اور خطابات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور عام طور پر جو مولانا ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث جاننے والے ہوتے ہیں، تو اس مہینے کی جہاں وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فضائل کیا ہے ماہ رمضان المبارک کے، اس کے برکات کیا، فیوز و برکات کیا، تو وہاں پر عالم لوگ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کا انسان پر کیا حق ہے، حقوق العباد کیا ہے اور حقوق اللہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پوری انسانیت کو ایک موقع دیتا ہے کہ انسانیت ایک جٹ ہو کے انسانیت کے لیے کام کرے، اور انسان کو آج کل کے سینیریو میں جو مشکلات اور جو پرابلمز، جو ایشوز درپیش ہے، تو ایک جٹ ہو کے ان مسائل سے کیسے باہر ملت کو نکالا جائے، لوگوں کو نکالا جائے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ پوری انسانیت کے لیے اس میں پیغام ہے۔ یہ تو انسان کو انسان سے ملاتا ہے، دلوں کو دلوں سے جوڑتا ہے، نفرتوں کو دور فرماتا ہے، اور جو لوگ بالکل ڈیسٹیچیوٹ جو ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بالکل سوسائٹی کے راندہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو سوسائٹی نے رد کیا ہوتا ہے، تو ان کو بالکل انسانیت کے ساتھ ملانے کا، ان کے دکھ درد کو سمجھنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، اور ان کے تئیں اچھے جذبات اپنے دل میں پیدا کرنے کا ماہ رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اور اسی پیغام کو ہم ہر جمعہ اور ہر موقع پر اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ بنیادی طور پر جہاں تک قرآن مقدس کا تعلق ہے، تو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس طریقے سے آج کل دنیا کے بہت سارے ممالک نشے میں پڑے ہوئے ہیں، غرور و تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں اللہ کے گھر میں ضرور دیری ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آج کل چاہے فلسطین کی بات ہو یا اور ممالک کی بات ہو،
ताकतवर कौमें, जाबिर कौमें, कमज़ोर और पसमानदा कौमों पर इस वक्त भी अपना जुल्म जबर जारी रखे हुए हैं, लेकिन सब्र की जहाँ तलकीन की गई है, आखिरकार जो फैसला होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह देखता है कि किस इंसान के दिल में क्या है। इंसानियत में और पूरी इंसानियत की तारीख में उसी इंसान को सबसे बेहतरीन इंसान करार दिया गया है जो इंसानियत की बेहबूदी के लिए काम करता है, इंसानों की खिदमत में जो जुट जाता है। ये जुल्म, इसका जो वक्त होता है ये ज़्यादा देर पर नहीं होता। जुल्म तो होता है, हाँ, वक्ती तौर पर जुल्म जिनको सहना पड़ता है उनको तकलीफ़ें पहुँचती है, और इंसाफ के जो तकाज़े हैं अल्लाह ताला उनको यकीनी तौर पर पूरा फरमाएंगे।